ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے بات ارشاد فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے صحابہ، دنیا کے اندر تم نے جس طریقے سے ایمان لایا ہے، اگر یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ایمان لائیں گے فقد اہتدوا، تو سارے کے سارے لوگ روئے زمین پر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ پیش کر کے میں آپ کے سامنے آج صحابہ کرام کی سیرت تو بیان نہیں کروں گا، لیکن صحابہ کرام میں سے جو عظیم ہستیاں گزری ہیں، جو خلفائے راشدین کی ہستیاں تھیں، ان میں بھی جو خلیفہ دوم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق، ان کی شخصیت کے متعلق، ان کے کردار سے متعلق کہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دنیا کے اندر کیا کردار رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ آیت کریمہ سے بخوبی ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے بھی دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جنہوں نے اسلام کی بیعت کی، وہ سارے کے سارے جو صحابہ کرام تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو ان کی ایمان کی بات بتائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی صحابہ رسول تھے وہ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے ایمان والے، سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی صحابہ جیسا دنیا کے اندر ایمان لاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے اندر انہی کے قدم چلتے چلتے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ آیت کریمہ سارے صحابہ کے متعلق بات بتلا رہی ہے، سارے صحابہ کو نبی کے بعد آئیڈیل اور اسوہ بتلا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں بطور خاص پورے صحابہ کرام میں عظیم ہستیاں اگر کوئی تھیں وہ خلفائے راشدین کی تھیں، جو 4 خلفاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کو خلافت ملی تھی۔ تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کے اندر ان صحابہ کی عزت و تکریم کے ناطے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کی سنتوں کو تھامنے کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہوئے کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے لوگو، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے وہ صحابہ جو خلفائے راشدین ہوں گے میرے بعد، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، عضوا علیہا بالنواجذ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب کبھی بھی میرے صحابہ کی، خاص طور پہ خلفائے راشدین کی سنت کو اگر تم دیکھو، سنو، پڑھو، تو ایسے موقع پر جس طریقے سے ایک آدمی اپنے دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے، ویسے خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی دنیا کے اندر تم اسی قدر تھامو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلفائے راشدین کی بابت سبحان اللہ کی بات ارشاد فرمائی۔ پھر 4 خلفاء کے متعلق بھی اگر ہم دیکھیں، ان میں بھی جو 2 بزرگ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے، ان کی اقتداء کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر دیا۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہا کہ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے لوگوں میرے بعد جو میری بعد جو لوگ آنے والے ہیں جو خلیفہ بننے والے ہیں خلیفہ اول ابو بکر اور خلیفہ ثانی عمر, ایسے موقع پر تم ان کی اقتداء کرنا ان کی پیروی کرنا. تو سارے صحابہ کی سنت کو اپنانے کا حکم, پھر خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم, پھر ان میں بھی ابو بکر و عمر کے طریقے کو سنت کو اپنانے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث رسول کے اندر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دو شخصیتیں تھیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غیر معمولی حامل شخصیتیں تھیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے, سب کو معلوم ہے. ہم کو سیرت عمر فاروق جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ شروعات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے بڑے دشمن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماحول دیکھا مکے کے اندر, ابھی تبلیغ شروع ہوئی ہے, دعوت شروع ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ مکے کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں جو بڑی برگزیدہ ہیں, یعنی دو یہاں پر ہستیاں ایسی رہتی ہیں جو پاورفل ہیں, طاقتور ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی اسلام اگر قبول کر لے گا تو مکے کے اندر لوگوں کو راحت مل جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو لوگ رہنے والے ہیں. آپ نے ایک نام لیا ابو جہل کا اور دوسرا نام لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نزدیک تیرے ان دو میں سے کوئی محبوب انسان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی دولت سے تو اس کو مالا مال فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دعا سنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور مقدر میں ہدایت لکھی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرف اسلام کر دیا, ہدایت کی نصیب عطا فرمائے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شدید تھے, اسلام کے خلاف دشمن تھے, اب یہی جانثار بن گئے اسلام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اس کے بعد سے مکے کے اندر ہم میں سے ہر ایک شخص جب چلتا ہے تو سینہ تان کے چلتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں اسلام قبول کرنا اتنا بڑا غلبہ ملا اسلام کو کہ مکے کے اندر جو صحابہ کرام چھپ کر چلتے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سینہ تان کر چلنے لگے. یہ ہے شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آتے ہیں ذرا گفتگو سیرت پر بھی کر لیتے ہیں کہ کس قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی, آپ کی سیرت تھی, آپ کا کردار تھا. محترم حاضرین حضرات, سب سے میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں کہ جو پہلو انشاءاللہ آج کے خطبے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آئیں گے, دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. پہلی بات یہ میں بتاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق, کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی شدید آپ کی محبت تھی. یہ ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم میں سے ہر بچہ یہ واقعے کو جانتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہشام عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, صحابی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے, اور ایسے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ جملہ نکلا. جملہ یہ تھا لَأَنْتَ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی, آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے محبوب ہیں الا من نفسی, سوائے میرے نفس کے. کہنا یہ چاہ رہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, اور اس کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں اے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قسم اٹھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, کہا کہ نہیں عمر, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب تک تم اپنے نزدیک مجھ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنے نہیں لگو گے, اے عمر تمہارے دل کے اندر مکمل ایمان نہیں اجاگر ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً اس کے بعد جملہ بدل کر یہ جملہ استعمال کیا, کہا کہ لان تو حب الیہ من نفسی, کہا اللہ کے نبی اعلان کرتا ہوں اسی مجلس کے اندر کہ سب سے زیادہ اگر چاہت عمر کو کسی سے ہے تو وہ آپ سے ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر یہ جملہ کہا الآن یا عمر, کہا کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا.
تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سینے کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز کی ہونی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمائی آیت، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 8 چیزوں کا ذکر ان الفاظ میں اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے نبی لوگوں کو، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ اور تمہارا مال جس کے تمہارا مال ہے، وہ تمہاری تجارت جس کے ڈوب جانے کا خدشہ اور ڈر تمہیں لاحق ہوتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ محلات و تمہارے گھر جس کو تم اپنے نزدیک محبوب سمجھتے ہو، جس کو تم اپنے نزدیک اطمینان بخش چیز سمجھتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرما رہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ تمام 8 چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو لوگوں کو کہہ دیجئے انتظار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کہیں بھی آ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بات بتائی، ہمارے سینے میں اگر محبت کسی چیز کی ہوگی سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، اس کے بعد دین اسلام کی ہوگی، پھر اس کے بعد میں یہ چیزیں آئیں گی، ہمارے باپ ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا مال، تجارت، گھر، یہ سب کی سب محبتیں ایک جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک جگہ۔ یہ پیغام اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ ایک اور چیز کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بنانے والی کون سی چیز تھی، آپ کی شخصیت سے کیا چیز جھلک کر آتی ہے؟ سب کو کہنا چاہوں گا ایک چیز دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو دل میں علم کی جو تڑپ تھی، سبحان اللہ، علم کیسے حاصل کرتے تھے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ یہ واقعہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ، میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، میں اور میرا انصاری پڑوسی دونوں مل کر کے باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور ایسے موقع پر ایک دن میں جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی ہوتی تھی آپ پر کی جاتی تھی، جو حدیث فرمودات ہوتے وہ سنتا، اور دوسرے دن میرے بھائی کے پاس جا کر میرے پڑوسی انصاری کو سناتا تھا۔ ایک دن وہ جاتا، علم حاصل کرتا، میرے پاس آتا، وہ ساری باتیں مجھ کو بتاتا، اور ایسے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ زندگی بھر تک رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر تک تھا۔ آپ جاتے اس قدر، ایک دن علم حاصل کرتے، دوسرے کو بتاتے، دوسرا بھائی آ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سکھاتا۔ علم کی بات آپ دیکھیے کیسا علم تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کی علم کی گواہی دی ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا، کہا کہ میں دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور دودھ کا پیالہ میں پی رہا ہوں، اور اتنا پیا، اتنا سیراب ہوا میں کہ دودھ جو میں نے پیا تھا وہ پیٹ کے اندر جاتے ہوئے میرے ہاتھ کے ناخنوں سے بہنے لگا۔ تو سب واقعہ جب ختم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا، اللہ کے نبی آپ اس خواب کی تعبیر کیا کریں گے؟ کہا کہ دودھ پی رہے ہیں اتنا سیراب کہ انگلیوں سے دودھ جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، کہا کہ جو دودھ بچا ہوا تھا تھوڑا سا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ نے دریافت کیا، کہا کہ آپ اس خواب کی تعبیر کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر کہا کہ یہ علم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو دودھ کا پیالہ میں نے عمر کو خواب کے اندر دیا، یہ گواہی ہے اس بات کی کہ میرے بعد سبحان اللہ اگر علم کسی کے اندر باقی رہے گا وہ میرے خلفائے راشدین ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں رہے۔ تو تب جا کر کے اتنا علم حاصل کیا انہوں نے، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی علم کی یہ گواہی دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مر مٹنے کا جذبہ جو ہم صحابہ میں اور بطور خاص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین میں جو مال ملا تھا آپ کو، مجلس کے اندر آپ مال تقسیم کر رہے تھے، وہاں پر بنو تمیم قبیلے کا ایک شخص جس کا نام تھا ذوالخویسرہ آگے چل کر خوارج کا سرغنہ بنا،
یہ انسان نے جیسے ہی مال تقسیم کیا جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، انصاف سے کام لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ جملہ سنا، کہا کہ پیغمبر وقت کو انصاف کرنے کی بات یہ بدبخت انسان کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ جیسی جملہ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہے، اللہ کے نبی یہی اجازت دیجیے، اس انسان کی گردن اسی مجلس کے اندر کاٹ دوں۔ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر حرف اٹھا ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی گردن کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں اس انسان کو مت مارو۔ آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اس کی جو آئندہ آنے والی نسل ہے، نسل کے بارے میں آپ نے فرمایا، کہا کہ اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے حقیر جانو گے، تم اپنی روزوں کو ان کے روزوں سے حقیر جانو گے، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، صحابہ صحیح ہے، لیکن یہ تم سے زیادہ تلاوت کریں گے، لیکن یہ جو تلاوت کریں گے یہ خوارج تلاوت کریں گے، لیکن تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، دین سے اس قدر یہ نکل جائیں گے جس طریقے سے ایک تیر جانور کو پار کرتے ہوئے نکل جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یہ تھی، کہا کہ سب سے پہلا فرقہ ہوگا تو اس کی نسل سے ہوگا، سب سے پہلے دین سے پھر جانے والے نکلنے والے کوئی ہوں گے، یہ ذوالخویسرہ کی قوم ہوگی اور اس کی نسل ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی بڑی تہمت لگانے والا انسان عدل کرنے والی بات کر رہا ہے، اور یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس انسان کو گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات کا دفاع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اہل علم جیسے بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تو دفاع ہم کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جہاں بھی جس مجلس کے اندر بھی اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اگر محبت ہے اس کا دفاع کرو، اس کا جواب دو، اور جواب دے دوں گے تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے تم کو جواب دینا ہے۔ تو معلوم یہ رکھو کہ اس قدر ہماری غیرت ہمارے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اگر اتباع سیکھنی ہے، صحابہ سے سیکھے کیسی اتباع تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ عابس ابن الربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کے قریب کھڑے تھے، اور حجر اسود کو آپ چوم رہے ہیں، اور چومتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما رہے، حدیث بخاری میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ حجر اسود کو چومتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اے پتھر، تو ایک صرف پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے معزز حاضرین و حاضرات، ایک پتھر جو جنت سے اترا ہوا پتھر تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سفید سے کالا ہو گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی قربت اس کو نصیب تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے اس کو بوسہ دیا۔ یہ پتھر نفع دے نہیں سکتا، یہ پتھر نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کون سا ایسا پتھر ہوگا جو لوگوں کو نفع دے نقصان دے؟ کوئی پتھر نہیں دے سکتا، کوئی درخت نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی چیز نہیں دے سکتی۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اچھی طرح معلوم ہے پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ آگے جملہ دیکھیں اتباع رسول کیسی ہے، کہہ رہے ہیں ولولا انی رأیت النبی یخبلک ما خبلتک، اے پتھر اچھی طرح جان لے، اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھتا تجھے چومتے ہوئے، زندگی بھر کبھی تجھے چومتا نہیں میں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتھر کو چوم رہے حجر اسود کو، اسی لیے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے متعلق ہم بات کریں، یہ صحابہ کی گواہی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کوئی چیز تھی، صحابہ کرام سے ان کو ممتاز کرنے والی چیز تھی، ان سے دنیا کی بے رغبتی تھی۔ یاد رکھیے ایک جملہ، دنیا سے بے رغبت کا مطلب ہے دنیا سے ان کا کوئی سروکار نہیں، دنیا کی ذرا ادنا محبت بھی عمر فاروق کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر نہیں تھی۔ جملہ سنیے صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ وہ ایک مرتبہ خود کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے اسلام میں مقدم نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے کئی صحابہ اسلام لا چکے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اگر فضیلت لے جانے والی چیز عمر کو جو نصیب ہوئی، ان کا جملہ کہتے کان ازہدنا فی الدنیا، کہ دنیا کے اندر دنیا سے سب سے زیادہ اگر بے رغبت کوئی تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دنیا سے بے رغبت تھے۔ آپ کا یہ انمول جملہ
جو آپ نے لوگوں کو نصیحت کری ہے، یہ ایسا جملہ ہے ہر بچے کو یاد ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے جملہ کہتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو۔ یہی جملہ بتاتا ہے کس قدر بے رغبت تھے آپ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے تھے، اے لوگوں، تمہارا قیامت کے دن حساب ہونے سے پہلے ہی دنیا کے اندر اپنا حساب لے لو، اور قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کو تولے جانے سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اعمال کو تول لو، معلوم کر لو تم کہاں تک ہو، تمہارے اعمال کہاں تک ہیں۔ تو لہٰذا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کلمہ و نصیحت جو لوگوں کو کیا کرتے تھے، دلیل ہے اس بات کی سبحان اللہ کہ وہ اتنے یعنی زاہدانہ زندگی سبحان اللہ انہوں نے گزاری تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ اگر ہم دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مال نہیں تھا؟ کیا پیسے نہیں کما سکتے تھے؟ ہر چیز تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین جیسا رہنے کو پسند کرتے تھے، زاہدانہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنانے والی بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک تابعی کی گواہی ہے، وہ کہتے ہیں، عبید ابن عمیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے تھے، وہاں جا کر کے آپ جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے، پیچھے سے ہم نے یہ منظر دیکھا، ایسا لباس پہنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دو کندھوں کے درمیان میں اتنے چھید، اتنے پیوند تھے، اور چند پیوند تو میں نے دیکھے، کہا کہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یعنی یہ شکر ادا کریے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جمعہ کا اتنا مبارک دن ہے کہ جس کے اندر ہم اچھے نئے لباس پہنتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز سے نوازا، ہر چیز کی نعمت دی۔ لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی آپ دیکھیے کہ دو کندھوں کے درمیان میں پیوند لگا کر کے کپڑے پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تقوی کی اگر بات کریں ہم تو تقوی کس طریقے سے تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اندازہ لگائیے اس چیز سے بھی سبحان اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تقوی بولتا ہے۔ معدہ نبی ابی طلحہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ سبحان اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال فے ملا تھا، مال فے کو تقسیم کر رہے تھے، اور مال فے کو تقسیم کرتے ہوئے سبحان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کیا تھی آپ کی؟ اللہم انک تعلم انی لم ازرع منہم ولم استاثر علیہم۔ یہ جملہ ادا کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ مال تقسیم کرنے میں عمر نے ذرا برابر بھی خیانت نہیں کی، مال لوگوں کو دینے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو گواہ ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ ولم استاثر علیہم، اور کبھی عمر نے اپنے آپ کو ان لوگوں پر کبھی بھی فوقیت نہیں دی ہے، ترجیح نہیں دی ہے۔ عمر کے نزدیک سب انسان برابر ہے، عمر کے نزدیک ہر انسان کی حیثیت ہے، سب کو برابر دیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور سبحان اللہ آگے یہ جملہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ خِفْتُ أَن تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْنِ عمر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس مال فے میں سے اگر کوئی مال میں اپنے لیے لے لوں، اس سے کوئی چیز خرید لوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو میرے پیٹ کے اندر، عمر کے پیٹ کے اندر نار جہنم بھر دے گا، اس سے مجھے خوف ہے، اس سے مجھے ڈر ہے۔ پھر اس کے بعد میں راوی حدیث مادان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مال فے جو ملا تھا جس کے اندر حصہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا جو برتن تھا سبحان اللہ وہ اپنے پیسے سے، اپنے خرچ سے برتن خریدا اور صحابہ کرام کے درمیان میں لے جا کر کے برتن رکھا۔ یعنی یہ اعلیٰ قسم کا تقویٰ تھا آپ کا، اعلیٰ قسم کا خوف تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس مال میں سے کوئی چیز میں خریدوں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھ کر دے، اور ایسے موقع پر کہیں عمر کے پیٹ کے اندر نار جہنم اللہ تعالیٰ نہ بھر دے۔ یہ تقویٰ اس قدر ہونا چاہیے ہمارے درمیان میں۔ اسی طریقے سے دیکھیں بردباری کیسی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بردباری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اپنے دلوں کو نرم کرنا، اپنے دلوں کو سختی کے دام میں نہیں ڈلانا ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنے والی بات ہے۔ میں ایک چیز کہہ کر یہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے شدید تھے، بڑے شدید تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ جواب ارشاد فرمائی، کہا کہ عمر جس راستے سے تم چلتے ہو، سامنے اگر ابلیس آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، آپ کو دیکھتے ہی وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی کہ ہر کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، بات کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی، اتنے شدید، اتنے سخت۔ لیکن جب بات دین کی آتی، قرآن مجید کی آیتیں آتی، ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے اتنے نرم ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نرم اور کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ یہ بردباری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یہاں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا نام لیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ اوینا ابن الحسن، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے بھتیجے اوینا ابن حسن کا ایک بھتیجا جس کا نام حر ابن قیس تھا، اور یہ حر ابن قیس کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والا انسان، بیٹھنے والا شخص، اور ایسا بھی تھا ان چند مخصوص لوگوں میں سے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب میں بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے مجلس کے اندر قریب کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے قاری تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، اور ایسے موقع پر قرآن کے قاری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس کے اندر سب سے قریب بٹھاتے تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انصاف کرتے تھے۔ کہا کہ اگر قرآن کا کوئی قاری، قرآن کا کوئی جاننے والا، قرآن کا کوئی حافظ، قرآن کا کوئی عالم مجلس کے اندر اگر بیٹھنے میں سب سے زیادہ سبقت کرے گا تو یہ افراد ہے۔ عزت ان کو اس قدر دیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، حر ابن قیس کو یہ مجلس نصیب ہوئی۔ اب ایسے موقع پر چاچا جو ان کے تھے وہ آ کر کے کہنے لگے کہ ذرا اجازت مانگے عمر سے، ہم کو بھی بیٹھنے کی اجازت مل جاوے۔ تو ایسے موقع پر حر ابن قیس گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر کہنے لگے کہ میرے چچا آپ کے مجلس میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو اجازت دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، بیٹھیں۔ آ کر بیٹھ گئے مجلس کے اندر۔ مجلس میں بیٹھنا کیا تھا، پہلا جملہ نعوذ باللہ من ذالک یہ نکل گیا، کہا کہ عمر تم ہم کو مال دیتے ہو، مال کی تقسیم برابر نہیں کرتے، تم عدل نہیں کرتے ہمارے درمیان۔ کس کو کہہ رہا ہے شخص؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آگے انشاءاللہ ایک دو واقعات بتاؤں گا آپ کو کس قدر عدل و انصاف کا پیمانہ سبحان اللہ انہوں نے کیا اپنی زندگی کے اندر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عدل کا سوال ہوا، انصاف کا سوال ہوا، مال کی صحیح تقسیم نہ کرنے کا سوال ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، غصہ آیا آپ کو، بہت کنٹرول کر رہے تھے، اور ایسے موقع پر سبحان اللہ حر ابن قیس نے موقع دیکھ کر کے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے اندر فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں کو معاف کیجئے، خذ العفو لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ جیسی آیت کریمہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں ٹکرائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم پڑ گئے، اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ راوی حدیث اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں، ہم دیکھیں کہاں ہیں ہم، قرآن کی کوئی آیت ہمارے پر تلاوت کی جاتی ہمارے دل میں اس قدر نرم ہوتے؟ کیا یہ شخصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے ہماری زندگیوں کے اندر ایسی سیرت آتی؟ ایک واقعہ ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مریم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک بات یہ بات بتائی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس آیت کریمہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کی اس آیت میں فرمایا کہ جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں لوگوں پر، اہل ایمان پر تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خروا سجدا وبکیا، ایک تو سجدہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر سجدہ بھی کرتے ہیں تو سجدے میں ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو معمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر ہمیشہ یہ آیت کریمہ کی جب تلاوت کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے اے لوگوں یہاں تم آیت سجدہ کرتے ہو، یہ آیت جو پڑھی نا یہ آیت سجدہ ہے سورہ مریم کے اندر، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان تلاوت کرنے والا اس آیت کو سجدہ کرتا ہے، ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں ھذا السجود فین البکی، وہ کہتے ہیں لوگوں اس آیت پر تلاوت کر کے تم سجدہ تو کرتے ہو لیکن تم میں سے کسی انسان کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، کیا وجہ؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی آیت کریمہ تلاوت کرتے سجدہ کرتے، سجدے میں زار و خطار اللہ کے حضور روا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر دل کی نرمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر سبحان اللہ کوٹ کر بھری تھی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کس قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بصیرت تھی، صاحب البصیرہ انسان تھے، صاحب الفراسہ انسان تھے، کیسی فراست تھی سبحان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا، جیسے اگر معلوم ہوتا کہ آگے چل کر فتنہ ہونے والا ہے اس فتنے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے، بیعت رضوان کا واقعہ ہم کو سب معلوم ہے
کہ ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی جس کی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں آیت نازل فرمایا. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہو گیا، وہ اہل ایمان سے جو درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا دیکھا کہ یہ بیعت رضوان کہ جس کے اندر صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بیعت کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی، ایمان کی بھی گواہی دی اور ان کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دی. اب لوگوں کو کیا ملنا؟ موقع ملنا بس. اب ایسے موقع پر انہوں نے دیکھا یہ درخت ہے کہ جس کے نیچے لوگوں کو، صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی. اس کے بعد کیا دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کے پاس جا کر کے ہر کوئی انسان 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے. وہ درخت کے پاس جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھا، کہا کہ یہ درخت کے نیچے ٹھیک ہے بیعت ہوئی تھی، صحابہ کے ایمان کی اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس درخت کو بابرکت سمجھے. ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ فوراً حکم دیا، کہا کہ یہ درخت کو لوگ بابرکت سمجھ رہے ہیں. وہ کہنے لگے آج یہ لوگ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، مجھے عین یقین ہے یہ درخت اگر نہیں کاٹا گیا ان کی آنے والے آئندہ نسل اس درخت کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے گی. اور اگر واقعتاً اگر وہ درخت ہوتا، یقین مانیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ ادا کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس درخت کی آج بھی پوجا ہونے لگتی تھی. اسی لیے ایک جملہ یاد آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر، واقعہ ایک دو کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر جب کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان سے یہ جملہ ادا کیا، اظن والا معاملہ ہے، اظن کا مطلب مجھے خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے آگے چل کر ایسا ہوگا. عبداللہ ابن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کے اندر میں نے خود دیکھا جو گمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ گمان پورا ہو گیا ان کی زندگی کے اندر. اگر مان لیے کہ درخت اگر نہیں کاٹا جاتا آج بھی اس درخت کی پوجا ہوتی. لیکن آپ کو ایک بات آج بتانا چاہوں گا اس ممبر سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کا خاتمہ کرتا ہے، بدعت خرافات کا خاتمہ کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، خلیفہ کے ذریعے سے بھی اور ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کے ذریعے سے بھی. میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے بتلانا چاہوں گا، مناسب لگتا ہے مجھے کہ ایک مرتبہ جب میں عمرے کو گیا تھا، بات 2019 کی ہے. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی عمرہ کیا ہے، حج کیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو واقعات کے اندر، بہرحال جو واقعات وہاں لے جا کر بتائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوال بتائے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں پرورش پائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھر حلیمہ سعدیہ کا تھا. آپ دیکھیں گے وہاں پر آج بھی جو جانے والا انسان ہے مشاہدہ کر سکتا ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر نہیں ہے، بس وہاں 2 دیواریں ہیں، اس کے اندر آپ کو مصلی بچھے ہوئے نظر آئے. ہر انسان جا رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے، دیکھا دیکھی میں 2 رکعت پڑھ رہا ہے. اور تماشا تو یہ ہے کہ ایک جگہ وہاں اوپر لکھا ہوا ہے، ایک نہیں 3 زبانوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں نماز پڑھنا سنت نہیں بدعت ہے. بندے کے مصلی آپ کو وہاں نظر آئیں گے، وہاں انسان ٹھہر رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. اس کو ذری نصیب نے اوپر دیکھے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اب ایسے موقع پر ہم نے وہ درخت کا مشاہدہ کیا. اب وہاں پر جو سفیر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، وہاں پر جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں، وہ لوگوں نے جا کر کے اس درخت کے نیچے، آج بھی لوگ، وہ درخت نہیں ہے بہرحال، اس وقت جا کر کے اجتماعی دعا ہوتی تھی. وہ درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، بکریاں چرے، وہ درخت کے نیچے دعائیں ہونے لگے اجتماعی طور پر. الحمدللہ وہاں جیسے جا کر کے آئے ہم واپس، 1 یا 2 ماہ کی مدت گزری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ واقعہ پھر سے رونما ہوا. اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب کری عرب کی حکومت کو. عرب کی حکومت نے جب جانا کہ یہ درخت کو بابرکت سمجھا جا رہا، 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، الحمدللہ حکومت نے اعلان کر دیا، کہا کہ اس درخت کو کاٹ پھینکو. اس کے بعد الحمدللہ وہ درخت کو اسی موقع پر کاٹ کر لے جا کر کے پھینک دیا گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیعت رضوان کے درخت کو جس قدر کاٹا. لوگوں ذرا آپ انصاف سے سوچو، یہ کام کون انجام دے رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ آج انجام دینے والی اگر کوئی حکومت ہے وہ سعودی حکومت، عرب کی حکومت ہے، جہاں پر شرک نہیں ہے، خرافات نہیں، بدعت نہیں ہے. الحمدللہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو خالص کتاب و سنت کی الحمدللہ تبلیغ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کام لیا، وہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رہتے دنیا ہی تک اس کو ختم کر دیا.
تو یہ کام ہم اور آپ کو بھی کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر، جہاں شرک ہے، جہاں بدعت ہے، اس قدر توڑنے، کاٹنے، کلا کما کرنے کی سبحان اللہ ہمیں اسی قدر ضرورت ہے۔ بات چل رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انصاف کی بات کرتے ہو، وہ شخص آ کر کے انصاف کی بات کر رہا ہے، انصاف کرو عمر، تم انصاف نہیں کرتے۔ انصاف دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ہے۔ ایک واقعہ، ایک روایت کے اندر جو بات آتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آپ کی جو حکومت تھی، جس قدر آپ نے حکومت کی ہے، آج تک ایسی حکومت دنیا میں نہ آج کسی نے دیکھا، نہ آگے کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عدل و انصاف جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کیا، ایسی حکومت آج تک قائم نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ، بس کئی پنے ہیں، کئی اس کے واقعات ہیں، کیا بتائیں گے خطبے کے اندر، ایک واقعے سے اندازہ لگائیے آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ ایسے موقع پر ایک واقعے کے اندر آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے ہر سال سالانہ طور پر مہاجرین اور انصار کو سالانہ طور پر مال دیا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر مہاجرین اور انصار صحابہ آتے تھے، اپنا مال لے جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سالانہ طور پر ہر مہاجر اور ہر انصاری کو 4000 درہم مقرر کیے ہوئے تھے، لیکن اس میں سے بیچارے ایک صحابی تھے جن کو 4000 نہیں 3500 ملتے تھے درہم، 3500 درہم ملتے، 500 درہم کم۔ تو کس کو ملتے تھے؟ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ملتے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ لوگوں نے جب آ کر پوچھا، اے عمر، یہ آپ کا اپنا سگا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر، آپ سب کو 4000 درہم دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو 3500 درہم دے رہے ہیں، 500 درہم کم دے رہے ہیں، کیا وجہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا، دیکھو یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں جو مکے سے مدینہ آئے، یہ خود چل کر آئے ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی محنت پر میں ان کو 4000 درہم دے رہا ہوں، لیکن یہ جو بیٹا ہے میرا عبداللہ ابن عمر، یہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ میں آیا تھا، میں اس کو لے کر آیا تھا مکے سے مدینہ، اور شاید ہو سکتا ہے اگر میں نہیں لاتا تو یہ کبھی مدینہ نہیں آتا، اسی لیے 500 درہم میں اس کے مقررہ سالانہ فیصد کے اندر سے میں نے کم کر دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر اگر کوئی اور باپ ہوتا، انصاف سے بتائیے، باپ اگر ہوتا 3.5 چھوڑو 4 چھوڑو 5000 درہم اپنے بیٹے کو مقرر کرتا تھا۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے؟ حالانکہ بات آئی تھی، اے عمر، آپ کے بعد خلیفہ کون بننے والا ہے؟ لوگوں نے مشورہ دیا، بات دی، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ انصاف کا یہی تقاضا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو صلاحیت کے عثمان کے اندر تھی خلیفہ بننے کی۔ تو یہ ہوتا ہے اصل انصاف، کہ انصاف کی بات آئیں گی، نہ بیٹے کو دیکھنا، نہ باپ کو دیکھنا، نہ اولاد کو دیکھنا، نہ بیوی کو دیکھنا، نہ اپنا خاندان دیکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا، بات انصاف کی آئے گی تو انصاف کے پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے بات چلنی چاہیے۔ لہٰذا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ ہے نا مشہور، کیسا، یعنی آپ دیکھیے کہ جو بھی جن کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہدہ نصیب کرتا ہے، یہ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سکھلاتی ہے۔ آپ دیکھیے، جس عہدے کو ہم نے قبول کیا، اگر ہم نے ذمہ داری کے ساتھ اس عہدے کو ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بچ سکتے ہیں۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم نے صحیح سے ادا دنیا میں نہیں کیا، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک واقعہ کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول، وہ کہتے ہیں کہ اگر عراق میں اگر کوئی خچر بھی چل رہا ہے، انسان چھوڑو جانور، خچر بھی چل رہا ہے، اور سڑک کی وجہ سے اگر سڑک مثال کے طور پہ صحیح نہیں ہے، اور ایسے موقع پر جا کر وہ خچر کہیں ٹکرائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے کل قیامت کے دن یہ سوال نہ کرے، عمر عراق کے اندر ایک سڑک کے حادثے کے اندر شکار ہو کر خچر کو چھوڑ پہنچی، تم نے اس راہ کی، اس روڈ کی کیوں تم نے اصلاح نہیں کی؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اس کے متعلق ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھنے والے ہیں۔ آخری وقت چل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو لیلو فیروز نے عین نماز فجر میں پیچھے سے آ کر کے جو خچہ جو بھونکا تھا، اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، آپ مرض الموت میں ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پر لوگ آ کر کے جب آپ کو بشارت دے رہے تھے، عمر بشارت ہو تم کو کہ تم نے اچھی خاصی زندگی بسر کی، تم نے حاکمانہ عادلانہ زندگی بسر کی، لوگوں کے ساتھ تم نے انصاف کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں لوگوں، ہرگز نہیں۔ عمر کو ابھی بھی خوف ہے اس بات کا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں یہ اعلان کر دے
اعلان اتنا ہو جائے بس کہ عمر یہ جو تم نے زندگی کے اندر خلافت تم کو جو میں نے دی تھی، یہ خلافت کا تم نے جو حق ادا کیا ہے، اس حق ادا کرنے سے نہ تم کو ثواب ہے نہ تم کو عقاب ہے، نہ تم کو ثواب ملنے والا ہے نہ تم کو سزا ملنے والی ہے۔ بس اتنا اگر اعلان ہو جائے کل قیامت کی صبح تو عمر کو تسلی ہو جائے گی اس جملے سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکومت کری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو چیز دی تھی، یاد رکھیے یہ پیسہ بٹورنے کے لیے نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنا سارا پیسہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکینوں کو اور غریبوں کو دیا کرتے تھے، اور خود پیون لگے ہوئے لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ زاہدانہ عابدانہ زندگی سبحان اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہم کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت اور بھی خوشے بہرحال یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور زندگی سے ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے متعلق مختصر آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی آج کے اس خطبہ جمعہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے متعلق جو بھی باتیں ہم نے سماعت کر رکھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی اوصاف یہی چیزیں ایسا بلند ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں ہمارے کردار میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب الحلیم۔